من خوشیوں سے بھر دوں گا، اس لڑکی کا جس نے میرے بھائی کے چہرے کی مسکان تک ختم کر دی۔ آتے ہوئے میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں۔ عیسیٰ کی سسکیاں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اسی لیے نور بانو پہ مجھے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آواز بند ہو چکی تھی، اب دروازے اور کھڑکی پہ دستک بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ وہیں زمین پہ بے ہوش پڑی تھی، روتے ہوئے بے ہوشی میں بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، کمرے میں لا کے صوفے پہ لٹا دیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اس پہ کمبل ڈالا اور بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا۔ صبح میری آنکھ نور بانو کی آواز پہ کھلی۔ وہ پانی مانگ رہی تھی، ساتھ میں کھانس بھی رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے اپنی فیکٹری جانا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر سے نور بانو کی آواز آئی، امی پانی پلا دیں، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ میں اٹھ کے اس کے پاس گیا تو کانپ رہی تھی، چہرہ ستا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کے دیکھا تو بخار سے تپ رہی تھی۔ میں واپس پلٹ کے آیا، الماری میں سے کپڑے نکالے، تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری والدہ ملازمہ سے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا نور بانو کو بخار ہے، ملازمہ سے کہہ کے اسے ناشتہ دے کے دوا دے دیں۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ کہنے لگی کہہ دوں گی، ایک تو اس لڑکی میں نزاکت بہت ہے، ذرا سا ٹیمپریچر ہو جائے واویلا مچا دیتی ہے۔ میں تو اس کے اس طرح کے نخرے برداشت نہیں کروں گی، میرا بچہ اس کی وجہ سے پاکستان نہیں آئے گا۔ عیسیٰ نے مجھے صاف منع کر دیا ہے، کہتا ہے آپ کا جب دل چاہے آپ دبئی آ کے مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے میری والدہ اپنی